ہمارے یوٹیوب کے ایک ویڈیو میں ہمارے ایک بھائی نے کمنٹ کر کے یہ سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اپنی بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ چیٹنگ یا ویڈیو کال کرتے دیکھیں تو کیا کیا جائے؟ یعنی سائل یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال کرنے والے کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ کالنگ کرتے ہوئے، موبائل میں بات کرتے ہوئے یا پھر کسی ایپ کے ذریعے ویڈیو کالنگ کرتے ہوئے دیکھے تو وہ مرد کیا کرے، وہ شوہر کیا کرے؟ اس تعلق سے میں جواب عرض کرتا ہوں، ان دنوں یہ سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ جس طریقے سے بے حیائی کا دورہ ہے اور شوہر بیوی، بیوی شوہر کے جو حقوق کی ادائیگی کی طرف جس طرح سے لوگ سستی کا دورہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا جس طرح خیال نہیں رکھ رہے ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے، سماج کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ اگر کسی کی بیوی اس طرح سے بد چلن ہو جائے اور شوہر کی فرما برداری نہ کرے اور یوں گناہوں کی طرف جائے، دوسرے مردوں کی طرف رجحان رکھنا شروع کرے تو ایسا آدمی کیا کرے؟ میں قرآن پاک سے اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، اس کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ یہ قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک نے یہ کہا ہے۔ پھر میں ایک مرتبہ آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، رب کا فرمان ہے کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ۔ فرمایا شوہروں کو حکم دیا کہ اے شوہروں، جنہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان کی عورتیں، ان کی بیویاں ان کی نافرمانی کریں گی تو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں، سمجھائیں، شوہر کے حقوق بتائیں، شوہر کے حقوق کی اگر حق تلفی کریں گے، حقوق ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا یہ بتائیں۔ اور پھر یہ کہ اگلا اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سمجھانے کے بعد بھی اگر نہیں سمجھ تو فرمایا ان سے الگ سو، بستر الگ کرو اور انہیں مارو، اس کے بعد بھی نہیں ہو تو مارو، قرآن نے کہا۔ پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں، ان تینوں میں سے کسی ایک راستے سے اگر حکم میں آ گئیں اور سدھر گئیں، اپنے اندر سدھار لے آئیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو۔ اب پھر ان کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہیں ہونی چاہیے اگر اپنے اندر انہوں نے سدھار کر لیا تو۔ بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے۔ اب اس آیت پاک کی روشنی میں مفسرین کرام نے کیا لکھا ہے میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نافرمان بیوی کو اپنی اطاعت کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات بتاؤ۔ پہلا کام یہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی کی بیوی کسی بھی طرح کی نافرمانی کر رہی ہے، چاہے یوں اپنے رشتے دوسروں سے بنانا شروع کر دیں، نافرمانی میں اتارو ہو جائیں، جس بھی طریقے سے شوہر کی نافرمانی کرے بیوی، تو شوہر کا پہلا کام یہ ہے کہ انہیں بیوی کو اپنی اطاعت، یعنی شوہر اپنی اطاعت کے فائدے اور نافرمانی کے جو نقصانات قرآن میں حدیث میں ہیں وہ بتائیں۔ نیز قرآن و حدیث میں اس تعلق سے منقول فضائل اور وعیدیں بتا کر سمجھائیں۔ اگر اس کے بعد بھی نہ مانے، سمجھانے کے بعد بھی اگر نہ مانے تو ان سے اپنے بستر الگ کر لو، سونے کا بستر الگ کر لو۔ پھر بھی نہ مانے تو مناسب انداز میں انہیں مارو، مناسب انداز میں مانے۔ مارنے کا بھی شریعت نے ایک حد مقرر کیا ہے کہ کیسا مارنا چاہیے، کہاں مارنا چاہیے، شریعت نے اس تعلق سے بھی الحمدللہ رہنمائی فرمایا ہے۔ اس مار سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر بیوی نافرمان ہو جائے تو شوہر کیسی مار سکتا ہے، اور شوہر کو جو مارنے کا حکم قرآن نے دیا ہے تو وہ کیسی مار ہو، اس تعلق سے مفسرین کرام نے جو قرآن کی تفسیر میں لکھا وہ یہ ہے کہ وہ اس مار سے مراد ہے کہ ہاتھ یا مسواک جیسی چیز سے چہرے اور نازک اعضاء کے علاوہ دیگر بدن پر ایک دو ضربیں لگا دیں۔ یعنی مار سے مراد یہ کہ ہاتھ سے یا مسواک جیسی چیز سے، بہت بڑا ڈنڈا، بہت مضبوط ڈنڈا، اس سے مارنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ مار ایسی ہو کہ یا تو ہاتھ سے مارے اور یا پھر مسواک جیسی چیز سے، اور مارے بھی کہاں؟ چہرے پہ نہیں مارے، چہرے کے علاوہ بدن میں جو نازک حصے ہیں، جو نرم حصے ہیں، جہاں پر چھوٹی سی تکلیف زیادہ تکلیف کا سبب بن سکتی ہو، ایسی جگہوں کے علاوہ
ایک دو ضربیں مارے، یعنی ایک دو بار مارے بس، یعنی کہ بالکل مارتے ہی رہے، مارتے ہیں جانوروں کی طرح۔ شریعت اس طرح کی مار کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ وہ مار مراد نہیں ہے جو ہمارے جاہلوں میں رائج ہے کہ چہرے اور سارے بدن پر مارتے ہیں، مکوں، گھونسوں اور لاتوں سے پیٹتے ہیں، ڈنڈا یا جو کچھ ہاتھ میں آئے اس سے مارتے اور لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ سب حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ اور پرلے درجے کی جہالت اور کمینگی ہے۔ یعنی اس طرح سے لات، گھوسوں، ڈنڈوں سے جانوروں کی طرح مارنا، قرآن اس کی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس طرح کی مار مارنا جہالت اور کمینگی ہے، یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے۔ عورت اور مرد دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھیں۔ حضرت عمر بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث عرض کرتا ہوں میں، حضرت عمر بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، وہ تمہارے پاس مقید ہیں، قیدی ہیں، بندی ہیں، تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو، البتہ یہ کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کے مرتکب ہوں۔ حدیث دیکھیے، آقا نے فرمایا کہ اگر کسی کی بیوی کھلم کھلا بے حیائی کی مرتکب ہوں، یہ تو کھلم کھلا بے حیائی ہی ہے نا، کہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرے، چاہے کالنگ کے ذریعے ہو، ملنے ملاقات کے ذریعے ہو، ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے ہو، میسیجنگ کے ذریعے سے ہو، چیٹنگ کے ذریعے سے ہو، جس بھی طریقے سے اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے سے کوئی اس طرح کے تعلقات قائم کریں، تو یہ تو کھلم کھلا بے حیائی ہے نا۔ اس کھلم کھلا بے حیائی کا اگر کوئی مرتکب ہوں تو آقا نے بھی ایک راستہ ارشاد فرمایا قرآن کی ہی روشنی میں۔ آقا نے فرمایا اگر وہ ایسا کریں، یعنی کھلم کھلا بے حیائی کریں، تو انہیں بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو، بستروں میں الگ چھوڑ دو۔ ایک شادی شدہ عورت کے لیے یہ بات بہت گراں اور بہت تکلیف دہ ہے کہ ان کا شوہر ان کے بستر کو چھوڑ کر کسی اور بستر میں آرام کریں، یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اگر عقل مند ہے تو اسی اسٹیپ سے وہ سدھر جائے گی، اسی قدم سے وہ الحمدللہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے درست ہو جائے گی، اپنے شوہر کی محبتوں کی طرف آ جائے گی۔ اگر وہ نہ مانے، اگر اس صورت سے بھی وہ نہیں سدھری تو ہلکی مار مارو، آقا فرماتے ہلکی مار مارو۔ بس اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اگر بات مان لیں، دونوں میں سے کسی ایک راستے سے، دونوں میں سے کسی ایک اسٹیپ سے وہ سدھر گئیں، تو پھر اب ان کو وہ پرانی باتیں یاد دلا کر کے، کوس کر کے، تانا دے کر کے، وہ سب پھر وہ باتوں کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اب وہ نارمل ہو گئی تو آپ بھی نارمل ہو جائیں۔ تمہارے عورتوں پر اور عورتوں کے تمہارے ذمے کچھ حقوق ہیں۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو تمہارے ناپسندیدہ لوگوں سے پامال نہ کرائیں اور ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ تمہارے ذمے ان کا حق یہ ہے کہ ان سے بھلائی کرو، عمدہ لباس اور اچھی غذا دو۔ یہ تو بات ہوئی اس کی کہ اگر یہ تین طریقے ہو گئے، ایک تو یہ کہ ان کو سمجھائیں، پھر اس کے بعد یہ کہ بستر الگ کریں، اور تیسرا اسٹیپ یہ ہوا کہ ان کو ہلکی مار ماریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک کی آیتیں تھیں اس تعلق سے، جو اگر ان تینوں قدم کے بعد بھی سدھار نہ ہو تو قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ اس تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنج مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنج عورت والوں کی طرف سے۔ یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ یعنی پہلے تین قدم کے بعد بھی اگر عورت میں سدھار نہ ہو تو قرآن نے یہ کہا، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ایک پنچ، ایک منصف، ایک جج، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے ہو، ایک عورت کی طرف سے ہو۔ پھر یہ دونوں مل کر کے شوہر اور بیوی کے بیچ کی رنجشیں دور کر کے دونوں کو سمجھا کر کے ایک کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد بھی الحمدللہ ان کو حاصل ہوتی ہے اور یوں دونوں الحمدللہ ایک ہوتے ہیں۔ یعنی جب بیوی کو سمجھانے، الگ رکھنے اور ماننے کے باوجود اصلاح کی صورت نہ بن رہی ہو تو نہ مرد طلاق دینے میں جلدی کرے، نہ عورت خلا کے مطالبے پر اصرار کرے، بلکہ دونوں کے خاندان کے خاص قریبی رشتہ داروں میں سے ایک شخص کو منصف مقرر کر لیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ رشتہ دار ایک دوسرے کے خانگی یعنی گھریلو معاملات سے واقف ہوتے ہیں، فریقین یعنی دونوں طرف کو ان پر اطمینان ہوتا ہے اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی۔ یہ منصف مناسب طریقے سے ان کے مسئلے کا حل نکال لیں گے، اور اگر منصف میاں بیوی میں صلح کروانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین اتفاق پیدا کر دے گا۔
اس لیے حتّر مقدور صلح کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ انہیں میاں بیوی میں جدائی کروا دینے کا اختیار نہیں، یعنی یہ جدائی کا فیصلہ کریں تو شرعاً ان میں جدائی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ کہ جو منصف لے آئے، جو ایک مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، ایک شوہر ایک بیوی کی طرف سے، یہ دونوں اگر دونوں کو ملانے کی کوشش کریں گے نا تو الحمدللہ دونوں کے دلوں میں خدا محبت پیدا فرمائے گا، دونوں ایک ہو جائیں گے، یوں ایک رشتہ بکھرتے بکھرتے بچ جائے گا۔ جلدی ہی طلاق کی طرف قدم نہ بڑھائیں۔ عموماً لوگ غصے میں آ کر جلدی ہی طلاق کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں، جلدی اس قدم کی طرف نہ بڑھیں۔ عورت بھی خلا لینے کی جلدی کوشش نہ کرے، بلکہ قرآن نے جو 4 اسٹیپ بیان فرمایا ہے، یہ چاروں اسٹیپ کر لیں۔ پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ پہلا اسٹیپ تو قرآن پاک نے الحمدللہ بیان فرمایا، پہلا اسٹیپ، دوسرا اسٹیپ، تیسرا اسٹیپ، چوتھا اسٹیپ۔ جب آپ یہ تینوں اسٹیپ کر لیں، اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ سدھار اس کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد پھر آپ آزاد ہیں، ان کے بعد پھر آپ اپنے معاملات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ پہلے جو قرآن نے کہا ہے، جو احادیث میں بیان ہوا ہے، پہلے آپ اس کو کریں۔ پہلا کام، پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ سمجھانے کا ہے۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ ان سے بستر الگ کرنے کا ہے۔ تیسرا اسٹیپ کیا ہے کہ ان کو ماریں۔ جب ان تینوں اسٹیپ سے نہ ہو تو پھر دونوں طرف کے خاندان کے پنچ مقرر ہو جائیں، وہ کوشش کر لیں، یہ چاروں اسٹیپ کر لیں۔ اللہ نے چاہا تو ان چاروں میں سے کسی نہ کسی ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی آپس کی نا اتفاقیاں دور فرما کر کے دونوں کو الحمدللہ ایک کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شوہروں اور بیویوں کے اختلافات کو دور فرمائے، سب کے آپس میں بے پناہ الفت و محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔